بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا ہلکا ہوم ورک ہے جسے آپ سب کر سکتے جوانوں، کہ جو انسان ایک مرتبہ سحر میں اور ایک مرتبہ افطار میں 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 25 دفعہ نہیں، ایک مرتبہ سحر میں ایک مرتبہ افطار میں اگر انا انزلنا پڑھ لے، یعنی جب روزہ شروع کرے تو انا انزلنا، جب روزہ ختم کرے تو انا انزلنا، ایک دفعہ پڑھ لے، ایک دفعہ شروع میں ایک دفعہ ابتدا میں، تو جو انسان نبی کے زمانے میں موجود ہو، نبی دشمنوں سے جنگ کر رہے ہوں، آپ اس جنگ میں شریک ہوں، آپ کو دشمن قتل کر دیں، آپ کو دشمن شہید کر دیں، آپ اپنے خون میں لت پت ہوں، تو جتنا ثواب اس شہید کا ہے جو اپنے خون میں لت پت ہو نبی کے ساتھ، اتنا ہی ثواب اس کا ہے جو ایک دفعہ انا انزلنا شروع میں پڑھ لے، ایک مرتبہ انا انزلنا بعد میں۔ کیسا ہوم ورک ہے؟ مطلب آپ کو یہ مشکل کام ہے، آپ کر نہیں سکتے یہ؟ مطلب یہ بتائیے بھاری ہے یا آسان ہے؟ بہت آسان۔ انا انزلنا کتنی دیر میں آپ ختم کر سکتے ہیں؟ اور وہ شہید جو میدان جنگ میں شہید ہوا، وہ نبی کے ساتھ میں، جتنا اللہ اس شہید کو اجر دے گا اتنا اس کو ملے گا جو خالی رمضان المبارک میں انا انزلنا پڑھے گا۔ تو انشاءاللہ آپ میرے سے وعدہ کریں گے کہ ہم انا انزلنا ضرور صبح کے وقت اور رات کے وقت ضرور پڑھیں گے۔ ایک کام تو یہ ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ اور بتاتا ہوں، مجلس تمام ہے، کیونکہ مجلس مرثی خان سے مختصر کرانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی وارننگ ہے پہلی، سمجھ رہے؟ تو میں اپنی حد خود ہی پہچان لوں تو بہتر ہے، قبل اس کے کہ مجھے بھی اشارہ ہو مرثی خان کی طرح ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ لیکن اگر دیر ہو جائے تھوڑی تو معاف کرے، چونکہ مجھے 2-3 باتیں آپ کو بتانی ہیں، بتانی 2-3 ہی ہے، اب اس 2-3 میں کتنی دیر لگ جائے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن چھوٹا کروں گا میں اسے، سمجھ رہے؟ ارشاد ہوتا ہے نومکم فی عبادہ، اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، یعنی روزے دار کا سونا، خراٹے لینا، کروٹیں بدلنا عبادت ہے۔ یہ حدیث تمام شیعوں نے لکھی، تمام سنیوں نے لکھی کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ سست نہ پڑ جائیں، مومن کا سونا عبادت بن جائے تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، علی کا سونا عبادت بن جائے اس میں مولوی صاحب کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بھلا علی کا سونا عبادت کیسے بن گیا؟ جس طرح آپ کا روزے کی حالت میں سونا عبادت بن گیا، اسی طرح علی کا سونا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے ہم اس نظریے کو مانتے نہیں ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، ہم اس نظریے کے مخالف ہیں۔ نماز سونے سے بہتر ہے۔ بھئی نماز سونے سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ نماز بھی اس کے حکم سے آتی ہے اور نیند بھی اسی کے آرڈر سے آتی ہے؟ تو یہ کیسا جملہ ہے نماز سونے سے بہتر ہے؟ نہیں، وقت پڑ جائے تو نماز بہتر ہے، وقت پڑ جائے تو سونا بہتر ہے۔ اس لیے کہ اگر سونا حکم خدا سے ہو تو سونا بہتر ہے، نماز حکم خدا سے ہو تو نماز بہتر ہے۔ یہ نہ کہیے نماز سونے سے بہتر ہے۔ اچھا سونا کیوں عبادت بنا آپ کا مجھے بتا سکتا ہے کوئی؟ روزے دار کا سونا کیوں عبادت ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم سے ان چیزوں سے رکے گا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ گھر میں ٹھنڈا پانی ہوگا، فریج ہوگا، اکیلا ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، مگر یہ روزے دار پانی نہیں پی سکتا۔ پی سکتے ہیں؟ نہ آپ کی بیوی ہے، نہ آپ کے بچے ہیں، نہ آپ کا رشتہ دار ہے، اکیلے گھر میں آرام کر رہے ہو، مزے لے رہے ہو، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، پی سکتے ہو پانی؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ کھانا نہیں کھائیں گے، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو ان چیزوں سے جو آپ رکے صبح سے لے کے شام تک، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا تھا، قرار دیا تھا، ان سے رکے یا نہیں رکے؟ تو یہ جو آپ رکے یہ کس کے آرڈر سے رکے؟ اللہ کے آرڈر سے۔ تو اگر کوئی مومن صبح سے لے کے شام تک
ہر کام میں اللہ کی مرضی دیکھے تو اس کا سونا عبادت بن جائے، اور جو علی اپنی پوری زندگی میں کوئی قدم ہی نہ اٹھائے، تو جس طرح آپ کا سونا عبادت ہے اسی طرح علی کا بھی سونا عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، روزے کی حالت میں تمہارے سانسوں کو اللہ تسبیح بنا دیتا ہے۔ اس سے قیمتی مجلس نہیں ہو سکتی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا؟ روزے دار کا سانس لینا، ایک سانس اللہ ایک تسبیح بنا دیتا ہے۔ جتنا ثواب ایک تسبیح میں ہوتا ہے اتنا ہی روزے دار کو سانس لینے میں ہوتا ہے۔ 1 منٹ میں کتنے سانس لیتے ہو آپ؟ سبحان اللہ سبحان کتنے سانس آتے ہیں 1 منٹ میں؟ اور یہیں سے میں آپ کو دقت سمجھاؤں، لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ دے ہی کیا رہا ہے۔ ارے جو 1 منٹ میں 5 دفعہ تمہیں موت سے بچا لے اسے خدا کہتے ہیں۔ ورنہ اگر سانس آئے، باہر کی ہوا اندر لے جائیں لیکن اندر سے باہر نہ آئے، مر گئے یا نہیں مر گئے؟ یا اندر باہر کی ہوا اندر نہ جائے، مر گئے یا نہیں مر گئے؟ اچھا یہ جو آکسیجن استعمال کر رہے ہو اس وقت، اس میں تمہیں کوئی محنت لگ رہی ہے؟ مطلب جو ہم بیٹھے ہیں آپ آکسیجن لے رہے نہیں لے رہے، اس میں کوئی محنت لگ رہی ہے آپ کی؟ نہیں لگ رہی ہے۔ کرونا وائرس کے زمانے میں اللہ کو پہچاننا اور زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، آکسیجن نہیں لے پاتے آسانی سے، تو ڈاکٹر آکسیجن دیتا ہے، 12-15 لاکھ کا بل بناتا ہے۔ اگر بچ کے آ گئے تو اس کا بڑا شکریہ کرتے ہو۔ کیوں؟ 15 دن آکسیجن نہ دیتے، علاج ٹھیک سے نہ ہوتا تو میں تو مر گیا ہوتا۔ ارے جو تمہیں 15 دن کے لیے آکسیجن دے اس کا اتنا شکریہ کرتے ہو، جس نے فری میں آکسیجن دی ہو اس کا کتنا شکریہ کرنا چاہیے؟ اس معبود کا کتنا شکریہ۔ تمہارا سانس لینا عبادت بن جاتا ہے۔ صبح سے شام تک کے روزے دار کتنے سانس لیتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے لیتا ہوگا۔ اللہ اس سانس کو تسبیح بنا دیتا ہے۔ اور اب آسان سا ہوم ورک، صلوات اچھی سی پڑھی ہے تو اچھی سی بات بتاؤ۔ وہ بھی سنیے کیا؟ من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ نبی فرماتے ہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیے قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ کوئی ہے مومن بندہ جو بول پڑے؟ 6666۔ اب ذرا زور سے بول دیجئے سبھی، اس لیے کہ یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے خلاف تو آج کل اپنے ہی بولنے لگے، تو اس وقت تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے قرآن مجید کی نالج حاصل کرنا، تاکہ تمہارے مذہب کو کوئی ذلیل نہ کر سکے۔ اب دیکھیے قرآن 6666 آیتیں ہیں۔ ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سنیے غور سے، نبی فرماتے ہیں جو انسان رمضان المبارک میں ایک آیت پڑھے گا، ایک آیت پہ ایک قرآن کا ثواب ہے۔ غور کیا آپ نے؟ کتنی آیت پر؟ ایک آیت پہ ایک قرآن۔ اور اگر آپ نے ایک قرآن ختم کر لیا تو کتنے قرآن ہو گئے؟ 6666 قرآن۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ رمضان کے ڈکشنری میں معنی چیک کریے۔ رمضان کے معنی ہے سورج کی دھوپ ریت کے اوپر پڑے اور ریت کے اندر دالا جلانے کی طاقت پیدا ہو جائے، یعنی اتنی تیز دھوپ پڑے کہ ریت میں جلانے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ جس طرح جلتا ہوا تپتا ہوا ریت دانے کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، یہ ڈکشنری میں معنی ہے رمضان المبارک کے۔ تو رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں، یہ مومن کے گناہوں کو جلا کر ایسے راکھ کر دیتا ہے کہ مومن ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ اچھا کیوں ہو جاتا ہے وہ سن لیجئے۔ یہ رمضان کے معنی میں نے آپ کو ایک صلوات پہ محمد
حیدر محمد و آل محمد بلندر صلوات. یہ رمضان کے معنی بتائے. رمضان کے معنی ہے گناہوں کو جلا کر راکھ کرنے والا. اب آپ دیکھیں راکھ کیسے ہو جائیں گے خود ہی. ایک آیت پہ ایک قرآن ختم کر لیا, 6666 قرآن کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا گیا. آجا سنیے سورہ فاتحہ, ایک سورہ فاتحہ. یہ میں اپنے جوانوں کو سمجھاتا ہوں چونکہ یہ باتیں ویسی مجلس میں نہیں ہوتی, لیکن آج کی مجلس میں ہو سکتی ہیں چونکہ بڑا پاکیزہ مجمع, بڑا مخلص مجمع اور جوانوں کا مجمع, تو یہاں میں یہ بات کر سکتا ہوں, گھر کی مجلس ہے. اور وہ یہ فاتحہ کو کھانے سے ہم نے جوڑا ہے, ورنہ فاتحہ کا کوئی تعلق کھانے سے نہیں ہے. مثلا ابھی ہم نے فاتحہ پڑھوائی, پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچی. ابھی مرثیہ خان نے پڑھوائی تھی, وہ بھی پہنچی تھی. جمعے میں پڑھوائی, وہ بھی پہنچی. ابھی میں نے پڑھوائی, کون سا کھانا رکھا تھا میرے سامنے؟ تو یہ جو سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں اس کا کھانے سے کوئی رابطہ, اگر کھلا دے تو کوئی کرم ہے اس کا, لیکن فاتحہ کو اللہ نے کھانے سے نہیں جوڑا. کیوں؟ اگر اللہ فاتحہ کو کھانے سے جوڑتا تو رئیس لوگ اپنے مرحومین کا ایصال ثواب کر پاتے, غریب لوگوں میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اپنے رشتہ داروں کا ایصال ثواب کر سکیں. اللہ نے فاتحہ کو کھانے سے الگ کر کے بتایا تاکہ امیر بھی ایصال ثواب کر سکیں, غریب بھی ایصال ثواب کر سکیں. کوئی رابطہ کھانے کا فاتحہ سے نہیں ہے. آپ بغیر فاتحہ کے کھانا کھلا دیجئے وہ بھی پہنچ جائے گا, بغیر کھانے کے فاتحہ پڑھ دیجئے وہ بھی پہنچ جائے گی. کھانے سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک فاتحہ کا ثواب کیا ہے. 11 مہینوں میں ایک قرآن ختم ہوتا ہے بسم اللہ میں, ایک قرآن ختم ہوتا ہے سورہ الحمد میں, ایک قرآن ختم ہوتا ہے 3 دفعہ قل هو اللہ میں. تو ایک سورہ فاتحہ کا ثواب کتنا ہو گیا؟ ہاں بھائی, گاڑی پھنسی ہوئی ہے, ڈرائیور سے نہیں نکلتی پھنسی ہوئی گاڑی. ہاں, کتنے قرآن مجید ختم ہو گئے؟ نہیں 5 نہیں 3. ایک بسم اللہ میں, ایک الحمد میں, اور ایک 3 مرتبہ قل هو اللہ میں. چونکہ روایت ہے جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا سونے سے پہلے, یہ روایت بھی سنا رہا ہوں, اس نسخے پہ بھی عمل کیجئے گا. بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مومن رات میں سونے سے پہلے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے تو گویا کہ اس نے پورا قرآن. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جسے ہم اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے پا رہے. کون سا جوان ہے جو نہیں کر سکتا؟ یہ سبحان اللہ, کر سکتے نہیں کر سکتے. 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے میں ایک قرآن مجید ختم ہوتا ہے. تو ایک سورہ فاتحہ میں کتنے قرآن ختم ہوئے؟ 3 قرآن ختم ہوئے, جس کو پڑھنے میں ہم راجدھانی بن جاتے ہیں. ہم جہاز کی سپیڈ سے چلتے ہیں سورہ فاتحہ میں. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو جو کھانا کھلاتا ہے نا مجلس کے بعد میں, یہ آپ کو فاتحہ ہی کا کھلاتا ہے. اور اگر آپ فاتحہ ہی ٹھیک نہ پڑھیں تو مجھے نہیں پتا کھانا جائز ہے یہ کھانا ناجائز. مولوی کی سورہ فاتحہ ختم نہیں ہو پاتی, آپ کی سورہ فاتحہ بڑی جلدی ختم ہو جاتی. ادھر سورہ فاتحہ کا, ادھر منہ پہ ہاتھ ایسا پھیرا جیسے پورا قرآن پڑھ لیا ہو تم نے. اتنی جلدی کیسے ہو جاتی ہے بھائی؟ کم سے کم کچھ تو دیر لگتی ہے. اب 2 باتیں ہیں, یا تو آپ کی اسپیڈ مولوی سے تیز ہے, یا پھر آپ چکر دے رہے ہیں, آپ پڑھ نہیں رہے ہیں, بہکا رہے ہیں آپ خالی. تو سورہ فاتحہ 3 قرآن کا ثواب ایک مرحوم کو جاتا ہے ایک سورہ فاتحہ میں. اب ذرا غور کیجئے. آئیے مجلس تمام ہے, بس اسی نقطے کے بعد نبی نے کیا فرمایا؟ جو انسان رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرے اسے ایک قرآن کا ثواب ہے. آئیے سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں وہ گناتا ہوں. 7 آیتیں ہیں سورہ الحمد میں, اور بسم اللہ کے ساتھ 5 آیتیں ہیں ایک مرتبہ قل هو اللہ میں. تو 3 مرتبہ قل هو اللہ میں کتنی ہو گئی ہیں؟ 15. 3 مرتبہ قل هو اللہ میں ہو گئی 15. 7 مرتبہ ہو گئی سورہ الحمد میں. کتنی آیتیں ہو گئیں؟
22 آیتیں. نبی کیا کہتے ہیں؟ کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا. نبی کیا کہتے ہیں؟ جو رمضان المبارک میں ایک آیت پڑھے گا اسے ایک قرآن کا ثواب ملے گا. تو جس نے اپنے مرحوم کے لیے رمضان المبارک میں ایک سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کا مطلب ہے 22 قرآن پہنچائے. تو کم سے کم رمضان المبارک میں اتنا ہی کر لیجئے، ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کو سحر میں پڑھ لیجئے، ایک سورہ فاتحہ افطار کے بعد پڑھ لیجئے. 22 قرآن سحر میں پہنچائیے، 22 قرآن افطار میں پہنچائیے. کتنا ثواب ہے، کتنا اجر اور ثواب ہے ایک سورہ فاتحہ کا. بس عزیزو، یہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. مجلس تمام ہو گئی.